بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج وکٹوریہ آرلن نام کی یہ لڑکی ایک ٹی وی ہوسٹ، ایک سپورٹس برانڈ کی ایمبیسڈر، ایک موٹیویشنل ٹرینر اور اولمپک ایتھلیٹ ہے جس کے نام کئی ورلڈ ریکارڈز ہیں۔ میڈیا والے اس سے محض ایک انٹرویو لینے کے لیے لائن میں لگتے ہیں۔ حال ہی میں یہ سب کچھ اس کے لیے ایک نامکمل ہونے والا خواب تھا۔ اس نے 24 سال کی عمر میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہم سب اسے ایک کرشمے سے ہی تعبیر کر سکتے ہیں۔ وکٹوریہ آرلن ایک تیز اور خوش مزاج بچی کے طور پر جانی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی مختلف کھیلوں میں دلچسپی رکھتی تھی اور اسکول کی ایک بہترین ایتھلیٹ سمجھی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے 2 بھائیوں سے آگے ہوتی تھی۔ یہ سب 2006 تک رہا اور جب یہ لڑکی 11 سال کی ہوئی تو مشکلات نے اس کی زندگی میں بسیرا کر لیا۔ ایک دن بغیر کسی اطلاع کے وکٹوریہ کے جسم نے خود کے خلاف ہی بغاوت شروع کر دی۔ صرف 2 ہفتوں میں ہی اس کا سارا دھڑ مفلوج ہو چکا تھا۔ نہ صرف اب وہ حرکت کر سکتی تھی بلکہ اب بولنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ اس کو 2 انتہائی نئی قسم کی بیماریاں لاحق ہو چکی تھیں جو کہ دنیا میں شاید ہی کسی شخص کو ہوں۔ اس بیماری کی وجہ سے وکٹوریہ کا تقریباً ہر 5 منٹس کے بعد جسم اکڑ جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اس کا سارا جسم کسی نے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا ہو۔ اس کا جسم جو کہ اس کو اسکول کا بہترین ایتھلیٹ بناتا تھا اب اس کے لیے ایک پنجرے سے کم نہیں تھا۔ وکٹوریہ کوما میں جا چکی تھی اور اب وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، لیکن وہ ڈاکٹرز کے ساتھ ہونے والی اس کے والدین کی ساری باتیں سن سکتی تھی۔ لیکن وہ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کو سن سکتی ہے۔ اس کوما کی حالت میں اس کو 4 سال گزر گئے۔ اس بچی کی موجودگی میں اکثر ڈاکٹرز نے اس کے والدین کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ہر طرح کے برے حالات کے لیے تیار رہیں، کیونکہ ان لوگوں کی رائے کے مطابق اس کا دماغ مکمل طور پر مردہ ہو چکا تھا۔ لیکن اس کا باپ، ماں اور اس کے بھائیوں نے ہار نہیں مانی۔ اس کے والدین نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک کمرے کو ہسپتال کی وارڈ میں بدل دیا اور وہیں پر اس کا خیال رکھنے لگے۔ اس کے بھائی اپنی بہن سے باتیں کرتے رہے اور اسے ہمت نہ ہارنے کا اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کا کہتے رہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی بہن اصل میں ان کی باتیں سن بھی سکتی ہے یا نہیں۔ وکٹوریہ نے بتایا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں ان کو سن پا رہی ہوں، لیکن اصل میں ان کو سن سکتی تھی۔ 4 سال کے طویل دورانیے کے بعد 2009 میں وکٹوریہ کی ماں نے اس کے چہرے پر زندگی کے کچھ آثار دیکھے۔ اس دن کے بعد اس کی بیٹی کے حالات بہتر ہونے لگے۔ شروع میں وہ اپنی انگلی ہلانے کے قابل ہوئی، پھر اپنے ہاتھ ہلانے لگی اور آخرکار الگ الگ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور پھر لمبے جملے بھی ادا کرنے لگی۔ اپنی فیملی کی دیکھ بھال میں اب وکٹوریہ بہتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ 4 سال بعد جب وکٹوریہ کوما سے جاگی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ جو بھی کہتے تھے میں وہ سن سکتی تھی، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ڈاکٹرز آپ کو میری موت کے لیے تیار رہنے کے لیے کہتے تھے۔ وہ گھر جس میں وکٹوریہ رہتی تھی ایک جھیل کے بالکل قریب تھا اور اب وہ اس میں بآسانی تیر سکتی تھی، حتیٰ کہ اس نے اسکول میں منعقد ہونے والے تیراکی کے مقابلے بھی جیتے۔ سب کچھ کھو جانے کے بعد ایک بار پھر سے اس کو امید کی کرن نظر آ رہی تھی اور شاید اس کے بھائیوں کے بغیر اس کے تمام خواب ہی رہتے۔ ان نے اس کو پول میں ایکسرسائزز کروائیں اور دسمبر 2012 میں وکٹوریہ آرلن امریکہ کی پیرا اولمپک ٹیم میں شامل ہو گئی اور لندن میں 2012 پیرا اولمپکس میں شامل ہوئی، جہاں پر اس نے 3 سلور اور 1 گولڈ میڈل جیتا، حتیٰ کہ 100 میٹر کی تیراکی میں اس نے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا۔ اس کی اس جیت کو ساری دنیا نے سراہا، لیکن یہ جیت بھی اس کے پاؤں میں زندگی کو واپس نہ لا سکی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اب کبھی بھی اس کی ٹانگوں میں جان نہیں آئے گی اور وہ کبھی بھی ویل چیئر کے بغیر نہیں چل پائے گی۔ 2013 میں وہ علاج کے لیے ایک اور شہر میں شفٹ ہو گئی، جہاں پر وہ ماہر ٹرینرز کے ساتھ ٹریننگ کرنے لگی۔ علاج کی رقم ادا کرنے کے لیے اس کے گھر والوں نے اپنا گھر بھی بیچ دیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے چلنے کی امید رکھنا پاگل پن سے کم نہیں ہے، لیکن روزانہ کی ٹریننگ سے آخر نتائج سامنے آنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کے پاؤں میں محسوس کرنے کی صلاحیت آنے لگی۔ 3 مارچ 2016 کو اس نے ایک بار پھر سے بغیر کسی سپورٹ کے اپنا پہلا قدم اٹھایا۔ اس کا خاندان ہی یہ بات بتا سکتا ہے کہ اس کو کیسے اور کن حالات سے گزرنا پڑا، لیکن یہ سب ضروری بھی تھا اور نتیجہ خیز بھی۔ وکٹوریہ نے بتایا کہ تقریباً 10 سال کے بعد اب میں بھی لوگوں کے برابر چل سکتی ہوں۔ میں یہ سب کچھ اکیلے نہیں کر سکتی تھی، میں ہر اس شخص کی شکر گزار ہوں جس نے میری مدد کی اور اب بھی میری مدد کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں مضبوط ہوتی جا رہی ہوں اور یقیناً یہ محض ابھی ابتدا ہے۔ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ امید کا دامن اگر ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے تو انسان ہر طرح کے طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ مسلسل کوشش کرتا رہے تو ایک دن آتا ہے کہ کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ تقریباً 10 سال کے بعد اب یہ لڑکی نہ صرف چل بھی سکتی ہے بلکہ اپنی زندگی خوشی سے بھی گزار رہی ہے،
اور کئی ورلڈ ریکارڈز اس کے نام ہیں اور ہزاروں لوگوں کے لیے وہ ایک انسپریشن ہے۔ ناظرین محترم، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کمرے میں اکیلے سوتے ہیں تو یہ بات اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے سوتے ہوئے کیا کیا۔ بعض لوگ سوتے ہوئے خراٹے لیتے ہیں، بعض باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو سوتے ہوئے چلنے بھی لگتے ہیں۔ یہ بات مکمل طور پر ناممکن ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ سوتے ہوئے کیا ہوتا ہے۔ یہ لڑکی سونے کے لیے جاتی اور جب صبح جاگتی تو ہر روز اس کے جسم پر کئی طرح کے زخموں کے نشان ہوتے۔ شروع میں ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا اور اس کے جسم پر آنے والے زخم بہت ہی معمولی سے ہوتے تھے، اس لیے اکثر اوقات یہ لڑکی اور اس کے والدین ان کو مکمل طور پر نظر انداز ہی کر رہے تھے۔ اکثر اوقات تو یہ چوٹ کے نشان نظر ہی نہ آتے اور محض قریب سے اور غور سے دیکھنے پر ہی یہ چوٹ کے نشان نظر آتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات کئی طرح سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، اس لڑکی کے جسم پر چوٹ کے نشانات تقریباً ہر روز ظاہر ہونے لگے اور اب یہ نشانات کافی گہرے بھی ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اس خاندان کو کئی طرح کے مسائل سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ جب یہ لڑکی اپنے اسکول کے ٹرپ کے ساتھ گئی تو اس نے شارٹس پہنے ہوئے تھے اور رات کو سونے کے بعد وہ صبح جب جاگی تو ایک بار پھر سے اس کے جسم پر یہ نشانات موجود تھے۔ جلد ہی اسکول والوں نے بھی اس کے جسم پر آنے والے ان نشانات کو دیکھ لیا۔ ہر روز اب اس کے جسم پر چوٹ کے نشانات ظاہر ہونے لگے تھے۔ اسکول والوں کی ڈیوٹی تھی کہ اگر وہ کچھ بھی ایسا دیکھیں تو متعلقہ ادارے کو ضرور آگاہ کریں۔ ادھر اس کے والدین کو بھی ان نشانات کو دیکھ کر کافی پریشانی لاحق تھی۔ اس وجہ سے لڑکی کے والدین نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی تاکہ وہ لڑکی کو چیک کروا سکیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر کو چیک کروا سکیں، ایک مقامی NGO والے ان کے گھر آ گئے۔ انہوں نے اس کے والدین کو بتایا کہ ہمیں اسکول والوں کی طرف سے کال آئی تھی کہ شاید اس بچی کے والدین اس پر جسمانی تشدد کرتے ہیں۔ یہ کیس سن کر اس بچی کے والدین کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہیں یہ بات پتہ تھی کہ انہیں نہ تو کبھی اپنی بچی کو مارا ہے اور نہ ہی وہ کبھی اپنی بچی پر اس قدر تشدد کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے تمام تر ثبوت ان کے خلاف تھے، چونکہ وہ نہیں بتا سکتے تھے کہ اس بچی کو زخموں اور چوٹوں کے نشانات آئے کہاں سے۔ اس وجہ سے NGO والے ان کو بآسانی گرفتار کروا سکتے تھے۔ انہوں نے بچی سے بات کی تو بچی نے بھی انکار کر دیا کہ اس کو اس کے والدین نے نہیں مارا۔ اس نے محض ایک ہی بات بتائی کہ وہ ہر روز جب جاگتی ہے تو اس کے جسم پر یہ زخموں کے نشانات موجود ہوتے ہیں۔ جب NGO والوں کو اس بچی کے والدین نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر سے ان نشانات کو چیک کروانے کی اپائنٹمنٹ لے چکے ہیں تو وہ اس کیس کو روکنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ والدین بھی اتنے ہی پریشان ہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ انہیں ڈاکٹر کی رپورٹ کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس بچی کو لے کر گئے تو ڈاکٹر نے اس کے کئی ایک ٹیسٹ کیے۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو اس میں تو کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ اس کے والدین خوش بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس کے والدین کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی بچی کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن مسئلہ ابھی بھی وہیں کا وہیں تھا کہ آخر اس بچی کے جسم پر یہ تشدد کے نشانات آتے کہاں سے ہیں۔ اس کے علاوہ NGO والوں کو بھی وہ اب کیس کرنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اس بات کے تہہ تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ آخرکار گھر واپس آتے ہوئے اس لڑکی کا باپ ایک سٹور پر رکا اور سٹور میں جا کر وہ ایک ویڈیو کیمرہ خرید لایا۔ انہیں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں یہ کیمرہ لگائیں گے تاکہ وہ پتہ چلا سکیں کہ آخر کیا چیز اس کو یہ زخم دے رہی ہے۔ اسی رات اس کا باپ کیمرے کو اس کے کمرے میں ریکارڈنگ پر لگا کر چلا گیا۔ کیمرے میں نائٹ ویژن بھی تھی، اس لیے اس کے والدین کو پورا یقین تھا کہ اگلے دن کی صبح ان کے تمام سوالات کے جوابات ان کو یقیناً مل جائیں گے۔ اگلی صبح اس معصوم سی بچی کی ٹانگ پر ایک بار پھر سے زخموں کے نشانات موجود تھے۔ اس کا باپ اپنی بچی کے کمرے میں گیا اور اس ویڈیو کیمرے کو نکال لایا اور اس کو اسکرین کے ساتھ لگایا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آخر اس میں کیا ریکارڈ ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں ان لوگوں نے جو دیکھا اس نے تو ان کے ہوش ہی اڑا کر رکھ دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی سوتے ہوئے چلتی ہے اور وہ بھی بڑے ہی عجیب انداز میں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو رینگتے ہوئے دیکھا۔ ان کو یہ بات دیکھ کر بے حد خوف آیا کہ ان کی بیٹی اصل میں پیچھے کی طرف رینگ رہی تھی، جو کہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز اس کو کنٹرول کر رہی ہے اور جس طرح سے وہ سوتے ہوئے حرکت کر رہی تھی، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس پر کسی ایسی چیز کا اثر ہے جو کہ انسانی عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے ایسے حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہوئے، کیونکہ وہ بالکل بھی انسان نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً سے ان NGO والوں سے رابطہ کیا اور ان کو اس ریکارڈنگ کو دیکھنے کو کہا تاکہ کم از کم ان سے تو ان کی جان چھوٹ سکے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس NGO والوں نے فوراً سے اس بچی کا کیس بند کر دیا اور ان کو کہا کہ وہ اس بچی کو فوراً سے کسی سلیپ اسپیشلسٹ سے چیک کروائیں، لیکن اصل میں تو ان کو کسی ایسے شخص سے رابطہ کرنا چاہیے تھا جو کہ ان تمام حالات کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھتا ہو اور اس بچی کا اچھی طرح علاج کر سکے۔